بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. کاروبار کرنا یا بزنس کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ یہ سوچ کر کاروبار اپنا نہیں کرتے ہیں، تجارت نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا سرمایہ ہوگا تو ہم ایک بڑا کاروبار شروع کریں گے، بڑی سی شاپ ہوگی، ہم وہاں بیٹھے ہوں گے، آگے شاپ کیپر رکھے ہوں گے اور وہ جناب کام کر رہے ہوں گے اور ہمارا کام ہوگا بس ٹیبل کرسی پہ بیٹھنا. تو اس سوچ کے باعث جو ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کاروبار یا تجارت نہیں کر سکتے. حالانکہ تجارت جو ہے یہ کم پیسوں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹھیلا لگا لیا جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا مال رکھ لیا جائے مختلف قسم کا، یا سبزی فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا جائے تو یہ بھی کاروبار ہوتا ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، صاف ستھرا اچھا مال رکھا جائے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی سے کوئی چیزیں خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو وہ پھیری لگا کے بھی بیچ سکتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کا کاروبار ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا مال بیچا کرتے تھے. اب اسلام نے جو ہے وہ کاروبار یا تجارت کرنے کے جو ہے وہ دو طریقے بتائے ہیں. اسلام کے اندر دو طریقے ہیں. ایک تو مثال کے طور پہ ایک اپنا ذاتی کاروبار ہو گیا اس سے ہٹ کے، یعنی کہ کسی کے ساتھ آپ بزنس کرتے ہیں شراکت داری کے اندر، تو اس کے دو طریقے بتائے ہیں. پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مشارکہ یعنی شراکت داری. شراکت داری یہ ہے کہ ایک شخص آدھے پیسے لگاتا ہے، دوسرا بھی آدھے لگاتا ہے، تو دونوں مل کے وہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور نفع نقصان کے دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں. اب اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ 70% لگا دیا اور دوسرے نے جو ہے نا وہ 30% لگا دیا. اس طرح بھی کاروبار ہو سکتا ہے، دونوں مل کے محنت کریں، لیکن اس میں جو ہے نا نفع نقصان کا جو ذمہ دار ہوں گے وہ بھی اسی پرسنٹیج سے ہوں گے کہ جس نے زیادہ سرمایہ لگا ہوا ہوگا وہ زیادہ پرسنٹیج یا نقصان کا ذمہ دار، اور جس نے کم لگایا وہ کم کا ہوگا. تو بہرحال یہ بہت سارے اس کے اندر مسائل آتے ہیں. شرعی طور پر آپ جو ہے نا وہ اپنے قریب کے کسی مستند عالم دین یا مفتی سے ضرور اس بارے میں جو ہے نا یہ مسائل جاننے کی ضرور کوشش کیا کریں کہ کاروبار کے اندر اگر شراکت داری ہے تو اس میں کس طرح کے مسائل آتے ہیں. دوسرا جو طریقہ اسلام نے بتایا وہ بتایا گیا ہے مضاربہ. مضاربہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور ایک شخص سرمایہ لگاتا ہے، دوسرا صرف اس میں محنت کرتا ہے، تو نفع جو ہے نا وہ دونوں برابر کے حصے دار ہوں گے. البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نقصان کا جو ذمہ دار ہے وہ سرمایہ لگانے والا ہے، محنت کرنے والا نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص آپ سے پیسے لیتا ہے کہ مجھے آپ یہ پیسے دے اور میں کپڑے کا کاروبار کرنا شروع کرتا ہوں، تو وہ بجائے اس کے آپ کے ساتھ یہ بات طے کر کے وہ جا کے کہیں اور دوسرا کاروبار شروع کر دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی حرام کام کے اندر وہ آپ کا پیسہ لگا دیتا ہے، تو پھر یہ کمائی بھی ساری حرام ہوئی اور یہ چلا جاتا ہے کہ سود کے اندر چلا جاتا ہے. اب یہ بات قابل غور ضرور ہے کہ سرمایہ لگانے والے کو اس کی خبر ضرور ہونی چاہیے اور ریٹرن معاہدہ ہونا چاہیے کہ کیا کاروبار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے والے جو حضرات ہیں وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ضرور کاروبار کے اندر مد نظر رکھ کر کاروبار کریں گے تاکہ کاروبار میں نقصان نہ ہو، برکت ہی برکت ہو. جیسے کاروبار کے اندر جو نا وہ غلط کاموں کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک تو آتا ہے ذخیرہ اندوزی کر کے مال مہنگا ہونے پر بیچنا، ملاوٹ کر کے بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، مصنوعی مہنگائی کر کے ناجائز منافع کمانا. یہ سب چیزیں جو ہیں شرعاً ناجائز کام ہیں اور ان میں نفع سے زیادہ نقصان ہے. قرآن مجید و فرقان حمید میں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے بے شمار جگہ پر منع فرمایا ہے. کاروبار میں سارے اعمال جو ہوتے ہیں یہ کرنے والے ان کی دنیا تو خوشگوار ہو سکتی ہے لیکن وہ خریدار کی جو ہے نا کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور اگلے جان میں سخت عذاب کے بھی مستحق ہوتے ہیں. دین اسلام جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو حلال رزق کھانے کا اور کمانے کا حکم دیتا ہے اور حصول رزق حلال کو عبادت بھی قرار دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے احادیث کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق اگر کاروبار کیا جائے تو اس میں جو ہے نا بہت سارا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انسان سمیٹ سکتا ہے، مال بھی کما سکتا ہے، برکتیں بھی کما سکتا ہے اور سنتوں پر عمل کر کے وہ نیکیاں بھی بے شمار کما سکتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مال کا جو عیب ہوتا ہے وہ گاہک سے مت چھپاؤ
کہ اس کے اندر کیا عیب ہے، اچھی چیز دو، اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس کو بتاؤ، اس کی قیمت کم کر دو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مال کو فروخت کرتے وقت بے جا آپ قسمیں نہ کھاؤ۔ قسمیں کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مال تو بک جاتا ہے مگر اس کے اندر جو نا وہ رزق نہیں رہتی۔ اسلام امن، رواداری، محبت، بھائی چارے کا مذہب ہے۔ یہ زندگی کے کئی شعبوں کی طرح تجارتی لین دین میں بھی انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ ایمان قلبی اور روحانی کام ہے، جبکہ عمل ہمارے بیرونی اور اندرونی جو اعضاء ہیں ان اعضاء کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر عمل جو ہوتا ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ عبادات وہ اعمال ہیں جس سے اللہ کی بڑائی اور عظمت اور انسانی عجز و انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ معاملات سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے جو آپس میں لین دین ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہیں اور ظلم کی جگہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو۔ اور اخلاقیات سے مراد وہ حقوق ہیں جو باہم ایک دوسرے پر اگرچہ قانونی طور پر جو نا وہ حیثیت سے لاگو نہیں ہوتے لیکن روح کی راحت ہیں اور فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی اس کاروبار میں جو آپ نفع کماتے ہیں حلال کمائی کے اندر آپ جو نا وہ اللہ کا حصہ اپنا ضرور رکھا کریں، یعنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دوسروں کی مدد جس قدر ہو سکے وہ اپنے مال میں سے حلال مال میں سے ضرور کیا کریں۔ اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، دوسرا نیک اور صالح عمل ہے یہ، اور تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو حلال کمائی ہے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی آپ بھلائیاں سمیٹتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔